چینج کرو لائف کو، نمازوں کی پوری پابندی کرو۔ ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ بہت بڑے درجے کے صحابی رسول ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت سالم رضی اللہ عنہ، ان کو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا تھا۔ یہ بیچارے ماں باپ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایک لختے جگر کو ان دشمنوں نے پکڑ لیا ہے۔ مفسرین میں سے اکثر مفسرین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں کے پاس کھانے کے لیے کوئی غلہ بھی نہیں، فاقہ کشی ہے۔ آج یہی حال ہے، آزادی سمت چاروں سمت سے گھیری جا رہی ہیں، فاقہ کشیاں عام ہو رہی ہیں، انسانوں کے لیے جینا دشوار ہو گیا ہے اور مہنگائی سروں پر آ گئی ہے۔ ابھی ہمارے یہاں پیاز اور آلو کے دام تو کم، اوپر جا کے دیکھو 200 کلو میں 200 روپے میں کلو پیاز بک رہی ہیں، دام بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کیا لینا دینا، ہم کو کیا اس سے ہوتا، ہمارے پاس تو مال ہے، دولت ہے، کھاتے رہیں گے پیتے رہیں گے۔ نہیں بھائی، جب عام انسان پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پریشانی آہستہ آہستہ کرتے ہمارے گھر پر بھی پہنچ جاتی ہے۔ ہوا یہی، یہ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاقہ کشی عام ہے ہمارے یہاں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، پہلے تو اس کو تسلی دیتے ہوئے یوں کہا کہ اے میرے صحابی، آل محمد کا بھی حال یہ ہے کہ ان کے پاس 2 ہاتھ بھر کر بھی غلہ کل شام تک تھا، آج وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ کل شام کا جو کھانا کھایا تو صرف 2 ہاتھ یوں بھر کر کوئی غلہ جمع کیا جائے، 1 مد کے برابر وہ غلہ ہمارے پاس شام تک تھا، وہ بھی اب ختم ہو چکا ہے۔ اور رہی بات آپ کے بیٹے کی پریشانی کی اور آپ کے فاقہ کشی کی، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی کثرت رکھو، انشاءاللہ تمہارا بیٹا ضرور چھٹ کر آ جائے گا۔ یہ صحابی رسول اور ان کی والدہ جو ہے یعنی سالم کی والدہ، یہ دونوں گھر گئے اور یہ ورد چالو کیا۔ ابھی رات نہیں گزری تھی کہ دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ کہا میں آپ کا بیٹا سالم ہوں، کہا میں آپ کا بیٹا سالم ہوں۔ اب مشرکین کو بھی پتا نہیں ہے کہ سالم کس طرح سے چھوٹ کر آ گئے ہیں، اور لکھا ہے اسی کتابوں میں جہاں تفسیر میں واقعہ لکھا ہے کہ سالم اپنے ساتھ مشرکین کا یہ اونٹ بھی لے کر آ گئے۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آزادی کا بھی جو ہے نظام فرمایا، اور دوسرا ان کے کھانے کے لیے اونٹ بھی بھیج دیا۔ حضور اکرم علیہ السلام، لیکن صحابہ تھے کہ مشرکین کا مال ہے، ہڑپ کر جاوے جو چاہے کرے، کہا نہیں۔ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو عمل دیا تھا اس عمل کی برکت سے میرا بیٹا بھی آ گیا، لیکن ساتھ میں اونٹ بھی لایا ہے، تو اس کا کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے ہو، اس اونٹ کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرو، یعنی اب یہ اونٹ تمہارا ہے۔ ابن قیم علیہ رحمہ بڑے اماموں میں گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب حالات اور پریشانیاں اور مصیبتیں اور خصوصاً حکمرانوں کی طرف سے، بادشاہوں کی طرف سے اور بڑے بڑے لیڈروں کی طرف سے کوئی مصیبتیں تمہیں جو ہے لاحق ہو جائیں، تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد شروع کر دو، انشاءاللہ تمام مصیبتیں ٹل جائے گی۔ ہمارے جو ہے بزرگوں میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کانپور کے ایک علاقے میں آپ تشریف لے گئے، جہاں حکومت کی طرف سے کچھ قوانین ایسے آئے کہ جس سے مسلمان تڑپ گئے تھے، وہاں کی عوام پریشان ہو گئی تھی اور الجھنوں کا شکار بن چکی تھی۔ حضرت نے اس وقت ان کو یہی عمل دیا اور یوں فرمایا کہ دن میں کسی بھی وقت 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو، تمہاری مصیبتیں ٹل جائے گی۔ لکھا ہے حضرت
حضرت کی کتابوں میں کہ 5 دن نہیں گزرے تھے کہ حکومت کو بھی وہ فیصلہ واپس لینا پڑا. پریشانیاں لاہی کے ورد بتا رہا ہوں، ساتھ میں ایک ورد رزق کی معاملے کے اندر کہ آج جو ہے بزنس اور رزق ٹھپ ہو رہا ہے اور لوگ پریشان ہیں. ان کے لیے ایک عمل ہے کہ جمعہ کے دن تمام جو ہے سنتوں اور نوافل کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر اپنی جگہ سے ہٹے نہیں اور کسی سے بات کرے نہیں. حضرت جو ہے علی رضی اللہ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہے، انہوں نے روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جو ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس کا ورد کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے سر پر اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی قرض ہوگا اس کو ختم فرما دے گا اور اس کے رزق میں برکت ہو جائے گی. بزرگوں نے عمل لکھا ہے اسی روایت سے کہ جو آدمی جمعہ کے دن اپنی جگہ بیٹھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر 11 مرتبہ آگے پیچھے درود شریف پڑھے اور بیچ میں 70 مرتبہ یعنی 70 مرتبہ اگر اس دعا کو پڑھے گا تو اس کے جتنے بھی قرضے ہوں گے وہ سب ٹل جائیں گے اور رزق میں برکت کے اثرات جو 2 جمعہ بھی نہیں گزریں گے کہ برکت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. تو کریں گے انشاءاللہ یہ عمل ہے بھائی؟ کریں گے نا کہ نہیں امام صاحب سلام پھیر لے تو بھاگ جائیں گے؟